اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ سورہ یاسین آیت 12۔ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور جو کچھ وہ آگے بیچ چکے ہیں اور جو آثار پیچھے چھوڑ جاتے ہیں سب کو ہم لکھتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے ایک امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ آیت کے پہلے حصے کے سلسلے میں گفتگو ہو گئی کہ ہمارے اعمال جو ہے وہ اس کائنات کے اندر باقی رہتے ہیں اور قیامت کے دن ہم اپنے اعمال کا مشاہدہ کریں گے، دیکھ لیں گے، خود عمل کو دیکھ لیں گے۔ یہ جو نکتبو کا لفظ ارشاد ہے قرآن مجید میں، یہ کتابت سے ہم اپنے جو رائج کتابت ہے وہی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کتابت سے مراد ثبت کرنا، محفوظ کر لینا۔ جو اعمال انسان کر چکے ہوتے ہیں وہ سب اس فضائے کائنات میں محفوظ ہے۔ انسان کا عمل انرجی ہے، انرجی وجود میں آنے کے بعد ختم نہیں ہوتی، اس کو دوام حاصل ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اچھا عمل آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا، برا عمل آپ کی جان نہیں چھوڑتا، یہ وہ ہمیشہ ہے ساتھ۔ وآثارہم، جو اعمال پہلے بیچ چکے ہیں ان کو بھی ہم لکھتے ہیں، وہ محفوظ ہے۔ وآثارہم، جو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں آثار، اس کو بھی ہم لکھتے ہیں۔ انسان کے اعمال دو قسم کے، ایک وہ جو اپنی زندگی میں وہ کر جاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے وہ عمل انجام پاتا ہے، وہ ایک ہے۔ دوسرا وہ ہے وہ ایک ایسا کام کر جاتے ہیں جس کے اثرات جو ہے وہ کام پھر جاری رہتا ہے۔ اس نے قائم کیا ہے، ایک ادارہ قائم کیا ہے اور وہ چلتا رہتا ہے۔ وہ بھی ان کے اعمال میں، نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اچھی سنت یا روایت اگر اس نے رواج کیا ہے تو وہ جب تک وہ روایت قائم ہے اس کے نام عمل میں ثواب لکھا جائے گا۔ اگر کسی بری روایت کو قائم کر کے چلا گیا ہے تو وہ بری روایت جب تک قائم ہے وہ اس کا عذاب اس کے نام عمل میں لکھا جائے گا۔ حدیث میں ہے من سن سنتا حسنہ فلہ اجر من عمل بہا من بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا۔ جو کوئی اچھی روایت قائم کر کے جاتا ہے تو اس کے لیے جو شخص اس کے اوپر عمل کرے گا اس کو ثواب اس کو ملے گا، بغیر اس کے کہ عمل کرنے والے کے ثواب میں کسی قسم کی کمی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ عمل کرنے والے کا ثواب جو ہے وہ اٹھا کر کے اس روایت کو قائم کرنے والے کو دیا جائے گا، نہیں، عمل کرنے والے کو بھی اجر و ثواب وہی ملے گا، اور اس روایت کو قائم کرنے کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا،
ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من اوزارهم شيئا۔ جو کوئی بری روایت قائم کر کے جاتا ہے تو اس کا گناہ جو ہے اس کے اوپر جو ہوا جو بھی اس کے اوپر عمل کرتا جاتا ہے ان سب کا گناہ اس کے اوپر آئے گا، اور گناہ کے ارتکاب کرنے والوں کے گناہ بھی کم نہیں ہوگا، ان کو بھی وہی گناہ ملے گا جس کا ارتکاب کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اسے جو روایت ڈال کر چلا گیا ہے اس کو بھی وہی عذاب ملے گا۔ اسے روایت کے بیان کرنے کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ دوسری حدیث میں ہے اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، جب اولاد آدم مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہوتا ہے، اس کی فائل بند ہو جاتی ہے۔ الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں کے، ان سے ان کا سلسلہ بند نہیں ہوتا۔ علم ينتفع به، ایک علم کا سلسلہ قائم کر کے جاتا ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جو فائدہ اٹھائے گا اس کے قائم کردہ اس علم سے اس کا ایک ثواب اس قائم کرنے والے کو بھی ملتا رہے گا، اور اس علم حاصل کرنے والے کو بھی ملے گا۔ اور نیک اولاد جو دعا کریں گے اپنے والدین کے لیے تو ان کی دعا جو ہے وہ اس کی وجہ سے ان کو ثواب ملے گا، اور اس لیے اولاد کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو کبھی بھی نہ بھولیں۔ ایک صدقہ جاریہ جو ہے وہ قائم کر کے جاتا ہے، اسپتال قائم کر کے جاتا ہے، پل بنا کے جاتا ہے، راستہ بنا کر کے جاتا ہے، اس پر لوگ چلتے ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جو بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا اس کا ایک ثواب جو ہے وہ مرنے والے کو ملتا رہے گا۔ اس مناسبت سے میں تاکید کروں گا خصوصاً والدین کی، ولد صالح کا ذکر آیا ہے ادھر، اولاد صالح نیک اولاد، وہ والدین کے لیے دعائیں کریں گے تو اس کا والدین کو صلہ ملتا رہے گا قبر میں۔ ایک تو قبر کی حالت جو ہے بہت ہی دردناک ہے۔ قبر کیا ہے؟ قبر بے بسی کا نام ہے۔ انسان جہاں سے جاتا ہے قبر میں پہنچتا ہے بے بس ہوتا ہے، کوئی چارہ نہیں، اور کیف افسوس ملتا رہتا ہے مرنے والا، کاش کہ یہ کام کر کے آیا ہوتا، کاش وہ کر کے آیا ہوتا، یا ایک مرتبہ اور موقع ملتا ہے تو یہ سارا کام کر کے آ جاتا۔ کوئی شرح نہیں، بے بسی ہے۔ اس بے بسی کے عالم میں اولاد کی طرف سے تحفے ملنا شروع ہو جائیں، تحائف، کتنی بڑی بات ہوگی اس بے بسی میں، تحائف اولاد کی طرف سے ملنا شروع ہو جائے۔ انشکر لی ولوالدیک، ہم نے انسان کے لیے نصیحت کی ہے، اللہ فرماتا ہے انشکر لی، میرا شکر گزار بنو اللہ کا اور والدین کا۔ اللہ کے ساتھ بہت بڑا مقام ہے، والدین کی بڑی تاکید ہے، والدین کو نہ بھولے۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ بھی ضرور خدمت کریں، لیکن جن کے والدین زندہ نہیں ہیں وہ زیادہ خدمت کریں دعاؤں کے ذریعے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، فرمایا ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں جمع کیا ہے۔
بعض کہتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے کل شیء، ہر وہ عمل جو انسان سے صادر ہوتا ہے وہ سارا عمل امام مبین میں جمع ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ مِّنْ أَعْمَالِ الْإِنسَانِ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ، انسان کے جو بھی عمل، کچھ لوگ یہ تفسیر کرتے ہیں چونکہ سیاق آیت کا جو سیاق و سباق ہے وہ اعمال کا جو ہے صحیفہ اعمال، نام اعمال کے ذکر میں ہے، اس لیے کہ یہ امام مبین بھی نام اعمال ہے۔ اس تفسیر کے مطابق امام مبین سے مراد نام اعمال ہے، جیسا کہ قرآن مجید کا ارشاد ہے وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، جو کچھ ان انسانوں نے کیا ہے وہ صحیفوں میں ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹا بڑا کام جو ہے وہ تحریر میں مستطر لکھا ہوا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا جب انسان حشر میں نام اعمال کے مشاہدے کے لیے پیش ہوتا ہے، اپنا نام عمل دیکھتا ہے۔ کل آپ کو بتایا کہ قیامت کے دن پہلے ہم اپنے اعمال کا مشاہدہ کریں گے، خود عمل کا مشاہدہ کریں گے۔ عمل جو ہے آپ کو بھی بتایا کئی بار، عمل انرجی ہے، انرجی۔ انسان کی زندگی اس سے عبارت ہے کہ انسان باہر سے کھانے پینے کی چیزیں مادہ لیتا ہے، اپنے جسم کے اندر مواد لیتا ہے، انرجی دیتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی عبارت ان لینے دینے سے ہے، مواد لیتا ہے انرجی دیتا ہے، مواد لیتا ہے انرجی دیتا ہے۔ اور یہ جو انرجی دیتا ہے ان کے اعمال، ان کی حرکات، اس کے سکنات انسان کی انرجی ہے، اور یہ انرجی کو دوام حاصل ہے، محفوظ ہے صفحۂ کائنات میں۔ وہ قیامت کے دن نظر آئے گا، اپنا عمل نظر آئے گا، خود کو یہ کام کرتے ہوئے کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیب، آج خود تو کافی، یہ دیکھ کسی کی ضرورت نہیں ہے، خود دیکھو اپنے عمل کو، اپنے آپ کو دیکھ لو۔ اس وقت انسان کہے گا جب آپ اپنے آپ کو اچھا عمل یا برا عمل کرتے ہوئے دیکھے گا، خود اپنے آپ کو دیکھے گا، کہے گا یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، ہائے ہماری رسوائی، یہ کیسا نام اعمال ہے، اس نے کسی چھوٹی اور بڑی بات کو نہیں چھوڑا بلکہ سب کو درج کر دیا۔ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، یہ دیکھ قابل توجہ، جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ حاضر پائے گا۔ یہ مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، قدیم لوگ تفسیر کرتے تھے جزا حاضر پائے گا، جزا حساب کتاب کے بعد ہے، یہ حساب کتاب کے موقع کی بات ہے کہ اس وقت خود عمل نظر آئے گا، دیکھے گا۔ ما عمل و حاضر، جو کچھ حاضر پائیں گے، عمل حاضر پائیں گے۔ اس لیے اس تفسیر کے مطابق کہ امام مبین سے مراد نام اعمال ہے، اور نام اعمال کو امام کیوں کہا ہے پھر؟ کہتے ہیں یہ اس قسم کی تفسیر کرنے والے حضرات کہتے ہیں نام اعمال کو امام اس لیے کہا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کی پیروی کرنی پڑے گی، خواہ جنت جانے کا فیصلہ ہو یا جہنم جانے کا فیصلہ ہو، اب تابع ہے، نتیجہ جو سامنے آئے گا نتیجے کا تابع ہے، چارہ نہیں۔ دوسرے بعض مفسرین کے نزدیک امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ کو کتاب مبین بھی کہتے ہیں۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کتاب مبین، کوئی خشک و تر نہیں ہے جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو۔
وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، اور زمین اور آسمان کے ذرہ برابر اور اس سے چھوٹی یا بڑی کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کے رب سے پوشیدہ ہو اور روشن کتاب میں درج نہ ہو، کتاب مبین، لوح محفوظ۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور وہ جانتا ہے کہ اس کی جائے قرار کہاں ہے اور عارضی جگہ کہاں ہے۔ سب کچھ روشن کتاب میں موجود ہے، یعنی سب کچھ کتاب مبین میں موجود ہے۔ وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، جگہ جگہ ہے کتاب مبین، کتاب مبین، لوح محفوظ کے لیے کہا ہے۔ اس موقف کے مطابق جس چیز میں سب چیزوں کو جمع کیا گیا ہے وہ لوح محفوظ ہے۔ یہاں وکل شیء احصیناہ فی امام مبین سے مراد ہر چیز کو ہم امام مبین یعنی لوح محفوظ میں جمع کیا ہے۔ یہاں اس کو امام کیوں کہا ہے؟ یہ لوح محفوظ کو امام کیا کہا؟ وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، لوح محفوظ امام مبین کیسے ہے؟ اس قسم کی تفسیر کرنے والے حضرات کہتے ہیں امام اس لیے ہے کہ مقدرات عالم اس کے تابع ہے، عالم کائنات میں وہی کچھ ہوتا ہے جو اس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے بھی بتایا آپ کو کہ ہماری ایک تقدیر ہے، مقدر ہے کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس کے تحت ہم مجبور ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو کچھ ہم اپنے اختیار سے کرنے والے ہیں وہ وہاں محفوظ ہے، اللہ کے علم میں ہے، یہ ذہن سے نہ نکلے۔ یہ دوسری تفسیر ہے، اس آیت کی دوسری تفسیر۔ اس تفسیر کو اختیار کیا ہے شیخ توسی علیہ الرحمہ التبیان میں، تبریسی نے مجمع البیان میں، کاشانی نے زبدۃ التفاسیر میں، علامہ طباطبائی نے المیزان میں یہی موقف اختیار کیا ہے۔ وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں جمع کر رکھا ہے۔ ادھر یہ آیت کی تفسیر میں مفسرین کے دو موقف آپ کو بتا دی۔ ادھر روایات کی طرف ہم جاتے ہیں، احادیث کی طرف، یہ ہے مفسرین کی بات۔ مفسرین احادیث سے ہٹ کے بات نہیں کرتے، آگے ذکر آتا ہے۔ احادیث کا کیا کہنا ہے؟ احادیث میں بہت سے مصادر میں ہے کہ امام مبین حضرت علی علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ جی، علی امام مبین ہے۔ مبین یعنی بیان کرنے والا، حق اور باطل کو الگ الگ کر کے بیان کرنے والا امام ہے۔ چنانچہ خود امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا انا واللہ الامام المبین، میں قسم بخدا امام مبین ہوں، خود فرماتے ہیں۔ ابین الحق من الباطل، میں حق کو باطل سے جدا کر کے ابین بیان کرتا ہوں، واضح کرتا ہوں، روشن کرتا ہوں لوگوں کے لیے، میں امام مبین ہوں۔ ورثتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حق اور باطل کو بیان کرنا، جدا کرنے والا علم میں نے رسول اللہ سے وراثت میں لی ہے۔ جی، ضمناً آپ کے لیے علم ہے نا کہ رسول اللہ کے لیے واجب تھا علی کو خصوصی طور پر تعلیم دینا، جیسا واجب تھا پوری امت کو احکام بتانا، شریعت دینا پورے امت کی طرف۔
اور وہاں علی کو علیحدہ تعلیم دینا رسالت مآب کے اوپر واجب تھا، علیحدہ تعلیم، چونکہ علی وارث علم نبی ہے، وارث کو سارا کچھ سپرد کرنا ہوتا ہے، اس لیے خصوصی طور پر علی کو تعلیم دیتے تھے۔ رسالت مآب 2 وقت مخصوص تھا تعلیم دینے کے لیے، ایک فجر سے پہلے سحر کے وقت خلوت میں کوئی بھی نہیں، وہاں علی جاتے تھے اور علی جو ہے وہ اجازت لیتے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اگر رسالت مآب نماز میں ہے تو کھانستے تھے، تنحنح کرتے تھے، علی انتظار کرتے تھے۔ اگر نماز میں نہیں ہے علیہ السلام کہتے داخل ہوتے اور درس شروع ہوتا تھا فجر سے پہلے وقت سحر، اور ایک موقع رات کو تاریکی میں، دونوں خلوت میں روزانہ 2 مرتبہ تعلیم دیا کرتے تھے علی کو۔ اور پھر بے شمار مواقع ہے، انسان کو تعجب ہوتا ہے کتنی تعلیم دی ہے، کتنی تعلیم۔ اور وصال کے دن بلایا علی کو، اور پھر سرگوشی کی۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا رسالت مآب کے آخری وقت بیماری کی حالت میں آپ سے سرگوشی میں کیا کہہ رہے تھے؟ فرمایا مجھے علم کا 1000 دروازہ کھولا، اور ہر دروازے کے لیے مجھے 1000 دروازہ خود کھل گئے، ایسے کلیات عنایت فرمایا، ساری زندگی تعلیم دیتے رہے، اور وفات کے وقت اس قسم کی تعلیم دی۔ جی، علی وارث علم نبی ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو، تمام کائنات کے جو علوم علی کے اندر جو ہے جمع کیا ہے۔ یہ یہاں سے یہ بات ملتی ہے، روایت بھی ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے جد بزرگوار سے، انہوں نے رسول اللہ سے روایت کی ہے، انہ قال فی علی انہ الامام الذی احصى اللہ تبارک و تعالی فیہ علم کل شیء۔ یہ پھر رسالت مآب نے فرمایا کہ علی وہ امام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم جو ہے جمع کیا ہے۔ اور ایک شخص منصفانہ طریقے سے غیر جانبدار ہو کر اگر علی کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتا ہے، جی، تو اس کے سامنے اس سے زیادہ چیزیں آتی ہیں، جزئیات، کوئی چیز علی سے لگتا ہے کوئی پوشیدہ نہیں۔ اچھا، ابھی ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ روایت کا یہ کہنا ہے، اور آپ مفسرین کہتے ہیں لوح محفوظ ہے وغیرہ ہے، تو کیا ہے یہ اس میں جمع؟ کہتے ہیں کہ یہ دونوں احادیث صحیح ہیں تو تفسیر نہیں بلکہ مضمون کے بطن قرآن سے مربوط ہے۔ قرآن کا ایک ظاہری معنی ہے، ایک بطن ہے، وہ ائمہ علیہ السلام جانتے ہیں، الی 7 ابطن، 7 بطن تک ہے جی قرآن مجید کے، یہ اس سے مربوط ہے۔ دوسری توجہ یہ کرتے ہیں کہ ایک تفسیر ہے اور ایک تطبیق ہے۔ یہ امام مبین جو ہے وہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات پر تطبیق ہوتی ہے، جی، یعنی علی کے اوپر یہ امام مبین صادق آتا ہے، جی، وہ کل شیء احصیناہ صادق آتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، اس کو تطبیق کہتے ہیں۔ یہاں پہ ہم 1-2 بات کریں گے۔ ایک شخصیت ہے، مفسر ہے، آلوسی،
ان کا نام ہے، اہل سنت کے بہت بڑا مفسر ہے، تفسیر کا نام روح المعانی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مجھے بتایا کہ غالی شیعہ لوگ جو ہے وہ امام مبین سے مراد علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ لیتے ہیں کہ ہر شے کا علم ان میں جمع کر دینا شاعر کے اس قول کی طرح ہے، لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع عالم فی واحد، اللہ کے لیے کوئی یہ بہت مشکل بات نہیں ہے کہ پوری کائنات کو ایک شخص کے اندر جمع کرے، کے حساب سے یہ تمام علوم علی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ہے۔ شیعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی جو ہے وہ لوح محفوظ کی طرح معلومات کا خزانہ ہے۔ پھر آلوسی خود کہتے ہیں، شیعہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ علی امام مبین ہے، ہر چیز جو ہے وہ علی کے وجود کے اندر احصاء کیا، جمع کیا ہوا ہے۔ آگے ان کے روح المعانی کے اسے توجیہ کے سلسلے میں ہمارا تبصرہ تھوڑا لمبا ہے، اس لیے وہ آئندہ بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم۔